اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو سارا قرآن پاک باب برکت ہے، اس میں تمام مسلمانوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قرآن میں تمام مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو جس آیت کو جس سورت کو بھی آپ پڑھیں گے اس میں تمام مومنوں کے لیے شفاعت ہے۔ آج ہم ان میں سے ایک سورہ قریش جو ہے اس کی برکتیں، اس کی اہمیت آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک آدمی جو سورہ قریش کو پڑھتا ہے تو کس طرح اسے اس کی برکتیں جو ہے حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ قریش کی برکتیں بے شمار ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلے سورہ قریش آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی برکتیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کی سکرین پہ موجود ہیں، تو آپ کو پھر بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ سورہ قریش کی برکتیں 5 آپ کی سکرین پہ لکھی ہوئی ہیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے کھانا کھانے کے بعد جب آپ سورہ قریش کی تلاوت کریں گے تو اس سے آپ کا پیٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور پیٹ اگر بڑا ہوا ہے تو وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، سورہ قریش کی تلاوت کرنے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کم عمر ہی نظر آتا ہے۔ نمبر 3، سورہ قریش کو پڑھنے والا گیسی بادی تبخیر نہیں ہوتی اسے، اور سورہ قریش جو پڑھتا ہے جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کا کھانا زہر نہیں بنتا۔ نمبر 4، سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، مستقل مسائل، کولیسٹرول، یورک ایسڈ وغیرہ نہیں بنتا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے اور ان کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا یورک ایسڈ بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ سورہ قریش جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا کولیسٹرول نہیں بڑھتا، نہ ہی انہیں کوئی گیس وغیرہ ہوتی ہے۔ نمبر 5، سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد کھانا ابدیت، صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیکھیں یہ چند ایک فوائد میں نے آپ کے سامنے سورہ قریش کے بیان کیے ہیں، اس کے کیا برکتیں ہیں، کیا فضیلت ہے۔ تو ایک بار میں دوبارہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، مختصراً میں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ کھانا کھانے کے بعد پڑھنے سے پیٹ جو کھانا کھانے والا ہوتا ہے اس کا پیٹ اگر بڑا ہوا ہو تو وہ کام ہو جاتا ہے، نہ صرف کام ہوتا ہے بلکہ وہ اندر کی طرف ہی نہیں نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے، جو مومن تلاوت کرتا ہے، وہ ہمیشہ کم عمر نظر آئے گا، وہ بوڑھا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے جو گیس آج کل عام بیماری ہوگی، آبادی تبخیر ہو گئی ہے، تو یہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کا کھانا جو ہے وہ زہر بنے گا۔ کھانا زہر بنتا ہے تو تب بیماریاں جو ہیں یہ پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے گیس کا، مستقل مسئلہ انہیں گیس کا رہتا ہے، ان کا کولیسٹرول بڑھ چکا ہوتا ہے، ان کا یورک ایسڈ بڑھ چکا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سورہ قریش کی تلاوت لگاتار کریں گے، مسلسل کریں گے کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے بھی کریں گے، تو ان کا کھانا پھر نہ ہی یورک ایسڈ بنائے گا، نہ ہی ان کا کولیسٹرول بڑھے گا، اور نہ ہی انہیں گیس ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد وہ جو کھانا ہے اس کے لیے ابدیت، صلاحیت اور صلاحیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ قریش پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔